السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ابھی بات صرف قرآن سے ہو رہی ہے، تفسیروں کی طرف، احادیث کی طرف تو ہم ابھی گئے ہی نہیں ہیں، صرف قرآن سے بات ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں اہل بیت جو ہے کہیں بھی بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی۔ تو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی وائسیں میں نے ساری سن لی ہیں، باقی یہیں سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو تفاسیر کی طرف ابھی آپ مت جائیں، ابھی بات صرف قرآن سے ہو رہی ہے، صرف قرآن تک رہیں، قرآن حکیم تک رہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ نے آیت پیش کی ہے، ایک یہ ایک دوسری، تو دوسری آیت کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں تھوڑی دیر تک بات کا، جب دوبارہ آغاز کرتے ہیں تو میرے خیال سے بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے تو اس طرح ٹھیک ہے۔ جب آپ فری ہوں تو وائس کر دیں اور اینڈ لکھ دیں، اور جیسے جیسے میں وائس کروں گا تو اینڈ لکھ دیا کروں گا، اس طرح سے بات چلے تو ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس پر علماء نے جواب دیے ہیں جو یہ مذکر کے صیغے ہیں، تو مجھے بھی وہ آپ اپنے علماء سے جواب لے کر مجھے بھی بتائیں نا، جواب دیجئے کہ اس میں صیغہ مذکر کا استعمال کیوں۔ آپ نے جو جواب دیا کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، صیغہ مذکر کا استعمال ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، مطلب ہو جایا کرتا ہے۔ آپ اس کی کوئی یہ مثال بھی دیں کہ ایک موضوع عورتوں کا چل رہا ہے، مسلسل عورتوں کا موضوع چل رہا ہے، اس میں ایک دم سے سارے صیغے جو ہیں وہ مذکر کے بول دیے ہیں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اوپر، تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ پہلے سارے صیغے مؤنث کے استعمال کر رہا ہے، موضوع بھی عورتوں کا ہے، خطاب بھی ازواج سے ہے، اور ایک دم سے جو ہے وہ سارے صیغے مذکر کے ہو گئے ہیں۔ تو اس کی وجوہات، اس کی وجہ بھی تو ہوگی نا بھائی، اس کی وجہ بھی تو بتائیں نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو یہ کیا جواب ہوا کہ مطلب کہ مذکر کی جو ہے صیغہ وہ استعمال ہو جائے مذکر کا تو عورتوں کی جگہ پہ ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ہو جاتا ہے تو پھر پہلے بھی استعمال ہو جاتا، اس آیت میں ہی آ کے مذکر کا صیغہ استعمال کرنا تھا۔ خطاب عورتوں سے، ازواج سے ہو رہا ہے، پہلے بھی 6 مرتبہ پہلے غالباً خطاب ہے اور 1 مرتبہ بعد میں ہے، تو سارے آگے بھی مؤنث، پیچھے بھی مؤنث کے صیغے، صرف اس میں مذکر کے استعمال کرنے تھے۔ اس کی وجہ بھی تو بتائیں نا، اس کی وجہ بھی تو بتائیں۔ جی السلام علیکم محترم، میں نے کون سی حدیث کا ذکر کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ابھی قرآن پر بات کریں، میں قرآن پر ہی بات کروں اللہ کے بندے۔ یہ جو نیچے آپ کو شیعہ کے ریفرنس دے رہا ہوں، انہوں نے بھی قرآن سے ہی ثابت کیا ہے۔ یعنی جو لفظ اہل ہے نا، اہل بیت میں جو پہلا لفظ اہل ہے اس میں زوجہ شامل ہوتی ہے قرآن کے مطابق۔ آیات دی ہیں انہوں نے، شیعہ علماء نے، کہ اہل میں جو ہے وہ زوجہ شامل ہوتی ہے، اور آپ اہل میں جو ہے وہ زوجہ شامل نہیں کر رہے۔ اور دوسری چیز، لفظ اہل بیت مکمل جو ہے وہ آیا ہی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے ہے، وہ بھی شیعہ علماء نے بیان کیا۔ حضرت سارہ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دونوں چیزیں قرآن سے بتائی ہیں آپ کو۔ اور دوسری بات محترم، تھوڑا سا عقل کا جو ہے نا وہ استعمال ضرور کیا کریں۔ قرآن پاک نے اس چیز پر زور دیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر آپ اہل بیت کا ترجمہ کر لیں نا، آپ کو ترجمہ معلوم ہو جائے نا، آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے گھر والے۔ اب جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، آپ دیکھیں گھر والے کون کون ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انگلش میں کسی کو بتائیں گے، وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ ہاں جی گھر والوں سے یہ لوگ مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام نبی کے گھر والے نہیں ہیں، ان کے داماد ہیں۔ داماد کبھی بھی گھر والے نہیں ہوتے، ان کو شامل کیا گیا۔ بیٹی بھی تب گھر والی ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں ہو، جب وہ شادی کر کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو وہ اس مرد کے گھر والی ہو جاتی ہے۔ یہ عام فہم میں آپ کو سمجھانے کی بات کروں، آسان، ٹھیک ہے۔ اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سارے آپ کے گھر والے ہوتے ہیں۔ بیٹیاں گھر والی ہوتی ہیں، بیوی تو ہوتی ہی گھر والی ہے، اینڈ تک اس گھر میں رہتی ہیں۔ بیٹیاں تو پھر دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں تو وہ دوسرے کی گھر والی بن جاتی ہیں۔ ہاں اگر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی گھر والی نہیں رہتی،
جس طرح بیٹی طلاق لے کے واپس گھر آ جائے تو پھر آپ کی گھر والی بیٹی بن جائے گی. یہ تو عام فہم یار لفظ ہے، اس میں اتنا سیگے اور یہ اور وہ جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں. یہ وہ پھر قرآن سے ریفرنس دے رہے ہیں آپ کو، حدیث سے ریفرنس دے رہے ہیں، عقلی دلائل آپ کو دے رہے ہیں. آپ عقل پر ذرا سوچیں کہ گھر والوں سے مراد کون ہوتا ہے، گھر والے کس کو کہتے ہیں. آپ کے گھر والے کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ شادی کر کے اپنی کسی کو گھر میں بیوی لاتے ہیں تو وہ آپ کی گھر والی ہوئی کہ نہیں؟ آپ کی جو بیٹی بہن ہے وہ کسی دوسرے کے گھر والی چلی جاتی ہے، وہ اس کی گھر والی ہو جاتی ہے. یہ عام فہم آسان سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بیوی تو اصل گھر والی ہوتی ہے، آپ بیویوں کو گھر والوں سے نکال دیتے ہیں. پھر عجیب و غریب منطق دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں صرف 9 کو اہل بیت میں شامل کر لیا ہے، ان کی اولاد کو، ایک بھائی کی 9 بس بچوں کو، باقی بچوں کو نکال دیا. دوسرے بھائی کی کسی اولاد کو اہل بیت میں شامل ہی نہیں کیا، اور بہنوں کی اولاد کو شامل ہی نہیں کیا اہل بیت میں. یہ یار اس کا کوئی تک بنتا ہے، کوئی سینس بنتا ہے؟ عقل کی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی صرف عقلی طور پر آپ سوچیں. میرے محترم عقل ہی تو آپ استعمال نہیں کر رہے. آپ تو خدا کو بھی پتہ نہیں میرے خیال سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ پہلے سیغے سارے مونس کے استعمال کرتا آ رہا، خطاب کر رہا ہے، اور پھر اچانک سے جو ہے اس نے وہ چینج کر لی، سارے سیغے جو ہے مذکر کے کر دیے. اور بھائی جو بی سارا والی آیت پیش کر رہے ہو نا، اس میں بھی پہلے سیغہ مونس کا ہے، بعد میں جمع مذکر کا ہے. وہ 2 خطاب پہلے بی سارا سے ہے، بعد میں اہل بیت سے ہے، وہ الگ الگ خطاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اس میں ہے پہلے بیویوں سے خطاب ہے، درمیان میں پھر اہل بیت کا ذکر آیا. اور اہل بیت جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاص بتائیں، جن 5 کا وہ چادر والا جو ہے آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، وہی ہے. تو اسی طرح اس میں بھی پہلے صیغہ مؤنث کا ہے، پھر بعد میں جمع مذکر کا ہے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کریم کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ تو ایسا بہتان آپ باندھ رہے ہیں کہ اللہ میں نعوذ باللہ اتنا بھی اللہ کو پتہ نہیں کہ خطاب عورتوں سے کرتا رہو، ایک دم سے چینج کر کے سارے صیغے مذکر کے بول دیے، کہہ دیے، سارے صیغے مذکر کے استعمال کیے. تو اس میں بھی پہلے صیغہ مؤنث کا ہے، بعد میں جمع مذکر کا ہے. پہلے بی سارا سے خطاب ہے، پھر اہل بیت سے ہے. یہ الگ الگ خطاب ہے. آپ میں عقل نہیں ہے، آپ کہتے ہیں رٹ لگائے ہوئے ہیں قرآن قرآن قرآن، اور آپ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں میں قرآن سے بات کروں. تفسیر کی طرف ابھی بات نہیں کی، ابھی صرف قرآن سے بات ہو رہی ہے، صرف قرآن سے بات ہو رہی ہے، صرف قرآن تک رہیں اور اس بات کا جواب دیں کہ آگے بھی مؤنث کا صیغہ ہے، پیچھے بھی سارے مؤنث کے ہیں، درمیان میں مذکر کے صیغے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور خطاب بدل کیوں دیا ہے ازواجی کا استعمال کرتے ہوئے؟ مطلب وہ سارے جو ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ سارے صیغے جو وہ مذکر کے استعمال کر دیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر آگے بھی مذکر کے استعمال ہو جاتے، آگے پھر جو ہے وہ مؤنث کا ہے، پیچھے بھی سارے مؤنث کے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے بھی مؤنث کا ہے، یہ تو پھر آگے بھی مذکر کو نہیں، آگے بھی مؤنث کا، پیچھے بھی مؤنث کا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پاگل بنانے والی بات ہے. پاگل بنانے والی کیوں ہے؟ یہ اللہ پاگل بنا رہا ہے، یہ تو پھر اللہ پاگل بنا رہا ہے، نعوذ باللہ. ہاں، اور بی سارا والی بات بھی جو ہے نا، وہ بی سارا سے خطاب ہے، صیغہ مؤنث کا ہے، اور بعد میں جمع مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اہل بیت سے الگ خطاب ہے، بی سارا سے الگ ہے. آپ کی عقل میں بات نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اہل 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 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں آپ. اہل کیا ہر جگہ اہل سے مراد بیوی ہوتا ہے؟ ہر جگہ پہ اہل سے مراد بیوی ہوتا ہے؟ اگر بیوی ہوتا ہے تو میں بہت ساری آیات قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں، آپ وہاں پہ ہلکا منع بیوی کر کے دکھائیں مجھے. صرف اس مخصوص اس بات ہو رہی ہے اہل بیت کی. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، فرمایا کہ جناب سلمان کے بارے میں کہ میری اہل بیت سے، وہ اس کے بھی جوابات ہیں. اہل بیت کی کتنی اقسام ہیں یہ بھی پھر دیکھیں گے، کس کس کو اہل بیت کہتے ہیں. فی الحال اس خصوصی بات ہو رہی ہے اس آیت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ بھی بات ہو جائے گی. یہی تو بات ہے. ابھی یہ نکات تو رہتے ہیں، یہ تو ہم دیکھیں گے، پھر رجس کو دیکھیں گے. رجس کیا ہے؟ رجس کیا ہے؟
پھر رجس اللہ یہاں کہہ رہا ہے رجس دور کر دیا تو رجس میں ثابت کروں گا، پھر دور ہوا ہی نہیں، تو یہ تو پھر اللہ کے اوپر بھی بہتان ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رجس دور کر دیا تو پھر اللہ نے دور تو نہ کیا بیویوں سے۔ تو یہ تو بعد میں ابھی دیکھیں گے، تو یہ تو بحث لمبی پڑی ہے، ابھی تو یہ اسی پر پھنسے ہوئے ہیں، سیکھوں کے بارے میں نہیں بتا رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ مطلب ایسے ہی پیچھے وہ سیگا استعمال کرتا آ رہا ہے مؤنث کے، اور ایک دم سے اللہ نے پھر مذکر کے سارا استعمال کر دیے اور پھر آگے پھر مؤنث کے استعمال کر دیے۔ کوئی توقع والی بات کریں یار، کوئی عقل والی بات کریں، یہ کیا جاہلانہ بات ہوئی؟ یا تو پیچھے کوئی مذکر ہوتے آگے نہیں، صرف ایک آیت میں مذکر کے استعمال کرنے تھے، ایک آیت میں، پیچھے بھی مؤنث کے آگے بھی مؤنث کے، ایک آیت میں سارے مذکر کے استعمال کر دو، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، یہ تو جاہلانہ بات ہے نا۔ تو اس میں جو بی بی سارا کی آیت پیش کی ہے اس میں بھی پہلے جو ہے نا وہ سیگا مؤنث کا آگے جمع مذکر کا ہے، اس میں بھی اہل بیت الگ ہیں، جو ہے بیوی وہ الگ ہے، بی بی سارا سے الگ خطاب ہے، ان کی عقل میں بات نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی محترم، یہ میں 5ویں بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں نہ آ رہی، ایگزامپلس قرآن سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کسی اہل علم حضرات جو عربی کے ماہر لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اس پر مزید جو ہے وہ تسلی بخش جو ہے نا وہ کرائیں گے تسلی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اگزامپل دی ہیں، جو ابھی آپ کہہ رہے ہو نا کہ اہل بیت میں جو ہے وہ حضرت سارہ کے لیے خطاب نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اہل تشیع حضرات کی تفاسیر میں نے اوپر بھیجی ہیں، اہل سنت کی بھی موجود ہیں، 30 تفسیریں اہل سنت کی موجود ہیں، 8 کے قریب اہل تشیع اہل علم ہے، سب نے حضرت سارہ کو اہل بیت میں داخل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تحقیق کر لو نا، کوئی ضروری ہے کہ بلنڈر مارنا ہے؟ وہ تحقیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم جا کے شیعہ تفاسیر کھولو، اس میں صرف اتنا دیکھو کہ اس آیت میں حضرت سارہ کو شامل کیا گیا ہے یا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کو، بلکہ شیعہ میں تم ملے گا حضرت سارہ کی جو اولاد میں سارے نبی ہوئے ہیں نا سب کو اہل بیت میں شامل کیا گیا، یعنی حضرت سارہ کی اولاد کو بھی اہل بیت میں اس آیت میں شیعہ نے شامل کی ہے، یعنی ماں کو بھی شامل کیا ہے، بچوں کو بھی شامل کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ جا کے تفسیریں کھولو اور دیکھو، تمہیں کچھ عقل آئے۔ بار بار تم وہ سیغوں پہ، میں تمہیں آگے سیغوں کی مثالیں دے چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں نہیں تسلی ہو رہی تو تم کسی، میں کہہ رہا ہوں کہ کسی اہل علم عربی دان جو عربی کے سیغے جانتا ہے وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ یہ بات آسان تو میں نے سمجھائی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی، شیعہ کا ریفرنس دیا ہے پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے بھائی میں اوپر میسج کر چکا ہوں، یہ جو تم شیعہ کا لالی پاپ لے کے آگے ہو نا، اس کا جواب میں نے تمہیں دے دیا۔ میں پھر بھی تمہیں ایسا برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان آیات کی جو تفسیر ہے نا وہ شیعہ کی دیکھ لو کہ شیعہ نے کیا لکھا ہے۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں تمہیں ملے گا جس نے اہل بیت سے بی بی سارہ کو نکالا ہو، بلکہ انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ، ان کی آگے پوری اولاد جتنے انبیاء اس میں آئے وہ سب کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ میں نے اوپر ریفرنس بھی بھیجا ہے۔ پھر میں نے تمہیں شیعہ سے دکھا دیا کہ لفظ اہل میں زوجہ شامل ہوتی ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ پھر میں نے تمہیں عقلی دلیل بھی دے دی، عقل کے مطابق بھی سوچو کہ گھر والوں میں بیوی آتی ہے یا نہیں، ہر قسم کی تمہیں مثالیں دے دی۔ نہیں میرے بھائی، میں نے کب کہا کہ ہر جگہ اس سے مراد بیوی ہوتا ہے؟ اہل میں بیوی شامل ہوتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے مطابق، اس میں تو اولاد بھی شامل ہوتی ہے، اس میں خاندان بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں قبیلہ بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نسل بھی شامل ہوتی ہے اس میں، جیسے حضرت سارہ کی پوری نسل، کیونکہ ان کے شکم سے سارے آگے انبیاء آئے، سب کو اہل میں شامل کیا گیا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ ازواج کو اہل سے نکالا نہیں جا سکتا، قرآن ازواج کو اہل میں داخل کرتا ہے۔ اور اہل بیت، یعنی بیت تو گھر کو کہتے ہیں، اہل میں عورت آ گئی، یعنی قرآن نے ازواج کو اہل میں داخل کیا، آگے بیت گھر، یعنی گھر والے، تو گھر والوں میں عورت بھی شامل ہوتی ہے، اولاد بھی شامل ہوتی ہے، ماں باپ بھی شامل ہوتے ہیں، خود بندہ بھی وہ شامل ہوتا ہے جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باہر والے جیسے داماد ہو جاتے ہیں یا بیٹی جب گھر سے چلی جاتی ہے وہ گھر سے چلی جاتی ہے، وہ اس کے گھر والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نبی کے گھر والے نہیں ہیں، ان کا اپنا گھر ہے،
हज़रत बीवी फातिमा सलाम अलैहा का अपना घर है। जब वो नबी के घर में थी तो नबी के घर वाले थे, जब वो हज़रत अली के घर में चलेंगी वो हज़रत अली के घर वाले हो गए। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली के घर वाले हैं, नबी के घर वाले नहीं हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उनको शामिल किया है कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला वो रिज़्क़ और पाकी बयान कर रहा है तो लिहाजा उनको भी शामिल किया गया। लेकिन वो बाहर से आए थे, फिर चादर डाली और फिर आयत पड़ी, ठीक है। तो अज़वाज रसूल तो घर में ही मौजूद है। थोड़ा सा अक्ल मैंने कहा ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर जवाबात क्या होते हैं भाई, वो ज़िद और ब्लंडर जो होते हैं वो जवाबात नहीं होते। हज़रत सलमान फ़ारसी को नबी पाक ने अहले बैत में शामिल किया, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आपने फरमाया सलमान जो है वो हमारी अहले बैत में से, जिस तरह हज़रत अली को फरमाया कि हज़रत अली मेरी अहले बैत में, इस तरह हज़रत सलमान को फरमाया वो भी मेरी अहले बैत में, उनको शामिल किया गया। हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन, बीवी फातिमा सलाम अलैहा, इनको शामिल किया गया अहले बैत में, ठीक है ना। तो बीवियाँ तो होती ही उस घर में हैं जिसमें नबी होते हैं। हज़रत बीवी फातिमा जो कि चली जा चुकी थी हज़रत अली के घर में, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली के बेटे हैं, वो उनके घर में होते थे, तो उनको शामिल किया गया, ठीक है। पहले इस चीज़ को देख लो, फिर आगे इंशाल्लाह ये लफ्ज़ आते हैं ना रिजस, इस पर थोड़ी तहकीक तुम्हें बताएंगे, फिर पाक करना, इस पर तुम्हें तहकीक बताएंगे, फिर जो है ना ये इन्होंने मासूमियत जो निकाली हुई है ना, देखना किधर जाती है मासूमियत। देखिए आपका कोई ऑडियो अभी ऐसा नया नहीं है जो मैं उसका आंसर करूं। 6 के 6 ऑडियो में वही रोना रो रही हो मुज़क्कर मुअन्नस का, वो मैं बता भी चुका आपको, ठीक है। और मैंने ये मशवरा भी दिया कि इसकी तहकीक कर लो। तो तुम्हें हरफ आखिर तो नहीं हो ना तुम, कि तुमने जो बात सुन ली है किसी जाकर मौलवी से वो सही सुनी है, भाई तहकीक कर लो मज़ीद, इसमें क्या अर्ज है। ये उस इन आयात में देखो जाके ये अहले सुन्नत ने क्या जवाबात दिए हैं, शिया ने क्या कहा है, उनके जवाबात क्या आए हैं, वो तुम्हें नज़र आ जाएगा। और अगर कोई तुम्हारे पास अवेलेबल है उलमाए कराम करीब कोई मुफ्ती जो सर और नैब पढ़ाते हैं, उनसे भी जाके देख लो, वो तुम्हें कुरान से को 20 मिसालें दे देंगी इस किस्म की कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए कौन कौन से चीज़ें कहाँ का क्या इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। तो बार बार वो एक बात जब तुम रिपीट करते हो, तुम्हें मैंने इस चीज़ के बारे में बता दिया, अब नेक्स्ट ना रिपीट करना, बता दिया। अगर तुम मेरे पास कोई चीज़ और नहीं है तो वो तुम्हारा एक मतलब कमज़ोरी है, तैयारी कर लो, तहकीक कर लो, तैयारी कर लो। मैंने कुरान से शिया के हवाले दे दिए, अहल के लफ्ज़ में अज़वाज शामिल है ये बता दिया, अहल बैत में ज़ौजा शामिल होती है ये बता दिया, ये कुरान की दलील दे दी, हदीस में मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, अज़वाज भी और औलाद भी और ख़ानदान भी अहल बैत में शामिल है, हज़रत सलमान फ़ारसी भी शामिल है, ठीक है। अक़ली तौर पर भी तुम्हें समझा दिया गया कि अक्ल का इस्तेमाल करो, और जो घर वालों का लफ्ज़ है उसको तुम अपने जो अल्लाह ताला ने तुम्हें समझ अक्ल दी है बिल्ट इन, उससे देख लो कि घर वालों में कौन कौन होता है, ठीक है ना। घर वाले किसे कहते हैं हमारी ज़ुबान में, पश्तो में चले जाओ उनसे पूछ लो घर वाले किसे कहते हैं, तुम्हें समझ आ जाएगी। तो कोई नया नुक्ता है तो आगे बताओ, वरना मैं आगे बात जो है ना मज़ीद रिजस पर अभी आते हैं ना, रिज क्या होता है। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये है कि तफसीर और अपना हदीस की तरफ मत जाएं, सिर्फ कुरान पर रहें। जब कुरान से हमारी बात हो रही है तो फिर इधर उधर भागने की क्या बात है। हम कुरान से देखेंगे ना कि अहल से मुराद बीवी है या नहीं है, और मैं आपको सुबह आयत पेश करूंगा इंशाल्लाह जिसमें आपको दिखाऊंगा कि अहल को यानी घर वालों को अल्लाह ने अलग कहा है और बीवी को अलग कहा है। अल्लाह ने अलग करके मुखातिब किया है, यानी तुम्हारी बीवी और तुम्हारे घर वाले, यानी अलग अलग उसमें फ़र्क मैं आपको बताऊंगा और साबित करूँगा कि अहल से मुराद घर बीवी नहीं है। और आप कह रहे हैं तफसीर से साबित है, फलां से साबित, जब कुरान में कहीं नहीं है तो तफसीर से पहले सिर्फ कुरान पर है ना। जब कुरान से मसला हल ना हो तो फिर तफसीर की तरफ जाए ना। तो आप बात को समझते ही नहीं है। फिर जो मैंने नुकता उठाया सीगों वाला, उसका भी कोई आप कहते हैं उलमा के पास जाएं उनसे जवाब ले, उलमा के पास, उलमा के पास आप उलमा से लेकर जब हमारी बात हो रही तो उसका जवाब देना। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, मुज़क्कर के सीगे हो जाएं या मुअन्नस, यानी अल्लाह को आप क्या समझते हैं कि पीछे मुसलसल मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल होते आ रहे हैं और दरमियान में एक आयत अल्लाह लाकर उसमें सारे मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे फिर मुअन्नस का है, तो इसकी कोई वजह ही नहीं है। इसका जवाब आपके ज़िम्मे आपको देना पड़ेगा कि सीगे मुज़क्कर के सारे इस्तेमाल क्यों हुए। और आप कहें कि मुअन्नस की जगह मुज़क्कर के इस्तेमाल हो रहे हैं और मैंने मिसालें दी हैं, तो मिसालें देने का क्या मतलब है कि पीछे सारे जो हैं वो मुअन्नस के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस दरमियान में सिर्फ एक आयत में आके आप जो है वो मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कोई वजह ही नहीं है, बिला वजह अल्लाह ने इस्तेमाल कर दिए हैं। हाँ,
اور بھائی کچھ تو عقل سے کام لیں، عقل سے کام لیں، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اور جو دوسری آیت آپ نے پیش کی ہے بی بی سارا والی، اس میں بھی دو سیغے ہیں۔ اگر خطاب صرف ایک سے ہے تو سیغہ ایک استعمال ہونا چاہیے۔ پہلے سیغہ ہے مؤنث کا، آگے ہے جمع مذکر کا، یعنی بی بی سارا سے الگ خطاب ہے اور اہل بیت سے الگ ہے۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ دیکھیں کہ سیغے الگ الگ ہیں یا ایک ہی سیغہ ہے؟ یا تو صرف اہل بیت ہوں، صرف ایک سیغہ ہو؟ بھئی اہل بیت اس کے لیے الگ سیغہ ہے، جمع مذکر کا سیغہ ہے، اور بی بی سارا کے لیے مؤنث کا سیغہ الگ ہے۔ آپ اتنی جہالت آپ میں عقل ہی نہیں ہے۔ کچھ تو عقل سے کام لے، سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ سمجھ۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاکروں کی باتیں سن رہا ہوں، یہ ذاکروں کی باتیں ہیں؟ یہ قرآن میں سیغہ ذاکروں نے آ کر لکھے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ذاکروں کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور کل میں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری آیات پیش کروں گا، تو رزق پر تو بعد میں بات آ گئی، ابھی تو یہ باتیں کلیئر کرے نا۔ باقی ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، یہ اگر بات چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھانا تو وہ بھی سمجھ جائے گا، لیکن آپ کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں رہی۔ آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہیں کہ السلام علیکم تو یہ مذکر کی ضمیر ہے تو یہ مؤنث پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور بھائی اس موضوع کو دیکھیں جہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس موضوع پہ آئیں کہ پیچھے سے کیا ضمیر استعمال، کیا صیغہ استعمال ہوتا آ رہا ہے، کون سا صیغہ استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور ذکر کیا ہو رہا ہے؟ ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایک دم اللہ نے چینج کر دیا، سارے صیغے مذکر کے استعمال کر دیے اور آگے پھر مؤنث کے استعمال کر دیا۔ تو گفتگو جب بندہ کر رہا ہو تو اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو آپ پاگل سمجھتے ہیں؟ اتنے جاہل ہیں آپ کہ ایک موضوع چل رہا ہے، اور موضوع کا تسلسل اور موضوع کا رابطہ، موضوع کا سارا دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں اور اس میں کہیں چلے جائیں۔ مطلب عورت کا موضوع چل رہا ہے تو اس میں اللہ سارے صیغے مؤنث کے استعمال کرتا آ رہا ہے، ایک دم سارے صیغے چینج کیوں کر دیے؟ سارے مذکر کے کیوں ہو گئے؟ اور اس کے آگے پھر مؤنث کا، یہ بھی نہیں کہ آگے جو ہے مذکر کو آگے پھر مؤنث کا، تو اس کی یہ بلا وجہ ہے؟ عجیب ہے، عجیب بات ہے، یہ عجیب ہے۔ اور پھر اس آیت میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاروں ہستیاں جو مولا علی، امام حسن، امام حسین، حضور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سب شامل ہیں۔ تو اگر اس میں بیویاں بھی شامل کی جائیں تو عورتیں تو زیادہ ہیں، تو پھر مؤنث کا صیغہ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ مذکر کا کیوں ہے؟ اس میں پھر تغلیب تو اگر عورتوں کی تغلیب ہے تو پھر عورتوں کا صیغہ مؤنث استعمال ہونا چاہیے نا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر بی بی سارا والی آیت میں بھی دو صیغے استعمال ہوئے، صیغہ ایک مؤنث کا اور اپنا جمع مذکر کا۔ اگر صرف اس میں بی بی سارا کا ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر ایک صیغہ استعمال ہونا چاہیے۔ ایک ہی چیز کے لیے دو صیغے استعمال ہو رہے ہیں، ایک ہی کے لیے مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہو رہا ہے اور مذکر کا بھی، الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ عجیب ہے جی۔ جی محترم، پھر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن سے دکھایا ہے، میں نے تو حدیث پیش ہی نہیں کی، صرف یہ بتایا کہ شیعہ نے اپنی تفاسیر میں قرآن سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اہل میں جو ہے وہ ازواج شامل ہوتی ہیں، اور انہیں آیات کا ریفرنس دیا ہے، حدیث کا نہیں دیا۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ اہل بیت میں ازواج رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شامل ہیں، یہ بھی شیعہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اتنی آسان سی بات ہے۔ جی یہ جملہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اتنا کلیئر بتایا ہے کہ ایک عام فہم رکھنے والا انسان بھی سمجھ جائے گا، اور بتایا بھی قرآن سے ہے، اور بتا بھی شیعہ علماء رہے ہیں۔ اہل سنت تو بتاتے ہی ہیں نا، یہ اسٹیبلشڈ بات ہے، متفق بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ شیعہ علماء نے لفظ اہل میں ازواج رسول کو شامل کیا ہے اور ریفرنس قرآن کے دیے ہیں، یعنی قرآن نے اہل میں ازواج رسول کو شامل کیا ہے، اور لفظ اہل بیت میں ازواج شامل ہیں یہ بھی قرآن نے جو ہے وہ بتایا ہے، جسے شیعہ علماء نے واضح بیان کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کل ثابت کروں گا، میں آپ کو آیات پیش کروں گا، اہل سے مراد میں ثابت کروں گا کہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کل اس کا جواب دیجیے گا، کیونکہ میں اہل سے مراد بیوی نہیں ہے، قرآن میں اہل سے مراد بیوی نہیں ہے۔ تفاسیر اب پہلے صرف قرآن پر ہیں، قرآن میں
بیوی کو اہل نہیں کہا گیا. میں یہ آپ کو دکھاؤں گا جہاں اہل بیت کا ذکر، یعنی اہل کا ذکر بھی ہے اور بیوی کا بھی، اللہ نے الگ بیوی کو الگ مخاطب کیا، اہل کو الگ مخاطب کیا. اگر بیوی ان میں ہے تو وہ لیکن جب آیات پیش ہوں گی تو پھر ان پہ جو ہے نا آپ بات کیجیے گا. تو انشاءاللہ میں کل اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ تفصیلی گفتگو کریں گے، تو آپ اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہیں تو میں نے تو ثابت کر دیا، تو میں نے کہا نہیں تفصیلی گفتگو ابھی تو اس آیت پہ، آگے مزید رجس پہ گفتگو ہوگی. تو ابھی تو یہیں پہ بات ہے نا. تو قرآن حکیم سے ہی ثابت ہو جائے گا کہ اہل سے مراد بیوی نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، بشرط زندگی اگر زندہ رہے تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی. کیونکہ اگر میں ابھی ٹائم ہوا تو میں بتا دوں گا، ورنہ کل ہی گفتگو ہوگی، کیونکہ ایک کام ہے تو میں ادھر جا رہا ہوں. تو کل گفتگو ہوگی، یہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے. جی بھائی، یہ اوپر میں اس کے جواب 6 دفعہ دے چکا ہوں کہ مذکر کے صیغے مؤنث کے لیے اور مؤنث کے صیغے مذکر کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی میں نے ڈیٹیل اوپر کچھ مثالوں سے دے دی تھی. اگر یہ بات شیعہ مفسرین کے علم میں نہیں ہے اور آپ کے علم میں آ گئی ہے تو آپ شیعہ مفسرین کو یہ جا کر باور کروائیں کہ آپ نے حضرت سارہ کو اہل بیت میں کیوں شامل کیا ہے جبکہ یہاں پہ مذکر کا صیغہ ہے. تو وہ ان کو بتائیں نا، ہمیں نہ بتائیں، ان کو بتا کے ان کی تفسیریں درست کروائیں. سر بے شک آپ قرآن پاک کی آیات لے آئیں. یاد رکھیے گا کہ میں نے اہل میں، بلکہ میں نے نہیں، شیعہ علماء نے اہل میں ازواج بھی مراد، ازواج بھی شامل ہیں، خاندان بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہیں، اور قبیلے بھی شامل ہیں. اب مجھے بتا دیں، میں پیش کر دیتا ہوں نا، مجھے کہیں گے میں ساری آیات لگا دوں گا. ٹھیک ہے، صرف اتنا پوائنٹ آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ اہل میں ازواج شامل ہوتی ہیں، اور میں نے ریفرنس بھی آپ کو قرآن سے دیا ہے، اور دے بھی شیعہ علماء رہے ہیں. اور دوسری جو بیعت اہل بیت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ان میں شامل ہے، یہ بھی شیعہ بتا رہے ہیں. قرآن بتا رہے ہیں شیعہ حضرات علماء کہ ان میں حضرت سارہ شامل ہیں. تو کتنی واضح بات ہے، اس سے واضح اور آسان بات ہو سکتی ہے کوئی؟